أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آئیے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمارے بنانے والے کی جو آزمائش ہوتی ہے اس میں اس کی مدد کیسے آتی ہے۔ آزمائش اس سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیف بڑی شدید ہوتی ہے، لیکن جس خالق کائنات نے، پروردگار نے ہم کو اور آپ کو آزمایا ہے، وہ اس کی بھی طاقت رکھتا ہے کہ ہمیں اس آزمائش سے نکال لے اور اس کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے، اور یہ اس کی چاہت بھی ہے، اور یہی وہ چاہتا ہے اور یہی بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ البتہ آزمائش کی گھڑی سے گزرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اس لیے اس نے آزمائش رکھی ہے، ورنہ ہمارا بنانے والا ہمیں آزمانا نہیں چاہتا ہے۔ ہماری فراخ دلی، ہماری کشادگی، ہماری راحت اور آسانی، یہی اس کو پسند ہے، اور اسی کے لیے تو اسے ساری کائنات بنائی ہے۔ لیکن ہم کو وہ آزماتا ہے، اور آزمائش اس کی بڑی شدید ہمارے لیے ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال ہم کمزور ہیں، ہم انسان۔ کووڈ-19 کی جو آزمائش ہے، ہم انسانوں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، تمام انسانیت اس سے دوچار ہو گئی ہے۔ کوئی ملک خواہ طاقتور ہو یا کمزور، آبادی بڑی ہو یا چھوٹی، اس آزمائش سے دوچار ہے، اور آزمائش بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں۔ ایک بیماری ہے، لیکن بیماری لا علاج ہے۔ ایک بیماری ہے جس کے سمٹمز کلیئر نہیں ہیں، بڑے مشکل سے پتہ چلتے ہیں، اور ایک بیماری ہے جس کا شکار 3 لاکھ سے زیادہ لوگ ہو چکے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو، ہر انسان کو یہ ڈر ہے کہ کہاں کس وقت یہ بیماری اسے آ دبوچے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اس بیماری میں کیسے رہیں، اور اس بیماری میں جیسے جیسے آگے حالات آ رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کس طرح رہنا چاہیے، یہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہے اور مفید بھی ہے۔ ناظرین کرام، ہم اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی میں بہت ساری خوشیاں ملتی ہیں، بہت ساری کامیابی ملتی ہے، لیکن کبھی کبھی تکلیف دہ چیزیں بھی پیش آتی ہیں، کبھی نقصانات بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسی ناگہانی پیش آتی ہے جس کی ہمیں توقع نہیں ہوتی ہے، اور کبھی بعض چیزیں ایسی پیش آتی ہیں جس کی ہمارے لیے، جس میں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، اور جس کے کنٹرول کی کوئی سبیل نہیں نظر آتی، لیکن پھر اچانک حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم میں وہ لوگ جو ثابت قدم رہتے ہیں، وہ لوگ جو کہ ٹھہراؤ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مستحکم رکھتے ہیں، اور آزمائش میں ایسے ہی گزر جاتے ہیں جیسے ایک پیڑ تیز ہواؤں کے آتے وقت ہلکا سا جھک جاتا ہے، ہوا کے دوش پر ہلکا سا مائل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ طوفان گزر جاتا ہے اور پیڑ اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے۔ ہم اور آپ اپنی ذاتی زندگی میں اس کا بارہا تجربہ کرتے ہیں، اور ہم انسان ہیں اس لیے بھول بھی جاتے ہیں۔ آزمائش آئی اور جیسے گزر گئی، ہمارے ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی قومیں اور بڑے بڑے ملک، ان کے ساتھ بھی آزمائش آتی ہے، اور آ کر رہے گی۔ اس لیے آئے گی
کہ خالق کائنات جو ہم انسانوں سے چاہتا ہے کیا ہم اسے پورا کرتے ہیں؟ خالق کائنات ہم انسانوں کو سہولیات دیتا ہے تو کیا ان سہولیات کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کیا ہم ڈگمگاتے نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی خوشحالی میں اپنے بنانے والے کو بھول نہیں جاتے ہیں، بلکہ صرف بھولتے نہیں ہیں، اس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اس کو چیلنج کرنے لگتے ہیں، اسی کو آنکھ دکھانے لگتے ہیں؟ پھر اس اللہ کو، اس بنانے والے کو یہ کائنات چلانی ہے، دیر تک چل رہی ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ ہم کو آزمائے گا بھی، تاکہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ انہیں احساس ہو جائے اور وہ اپنی زندگی کے صحیح پٹری پر آ جائیں۔ یہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اس کو بڑے اچھے انداز میں کلیئر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس کووڈ-19 کے پس منظر میں ہم اور آپ اپنے ذہن کو پختہ کر لیں۔ یہ ہمارا اللہ کی طرف جھکنے کا زمانہ ہے، یہ ہمارا اللہ سے لو لگانے کا زمانہ ہے، یہ ہمارا اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا زمانہ ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف لپکنے کا زمانہ ہے۔ اگر ہم یاد رکھیے اس مرحلے میں آزمائش کے اس گھڑی میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے کہ اس کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں تنگی اور آسانی دونوں رکھی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ان مع العسر یسرا و ان مع العسر عسرا، آسانی کے بعد تنگی اور تنگی کے بعد آسانی۔ انشاءاللہ اس کووڈ-19 سے انسانیت کو نجات ملے گی۔ نجات وہی دے گا، وہی ہمارا بنانے والا، وہی جس نے آزمایا ہے، وہی ہم انسانوں کو رہنمائی کرے گا، اور ہم اس کے لیے کوئی مناسب دوا تلاش کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے جتنی بھی بیماریاں پیدا کی ہیں اس کا علاج بھی رکھا ہے، اس کی دوا بھی رکھی ہے۔ جب تک اسے مقدر ہے کہ ہمیں آزمائے گا اور اس آزمائش سے ہم دو چار رہیں گے، ہماری رسائی اس دوا تک نہیں ہوگی۔ ہم نہایت ذہین ہیں، میڈیسن میں بہت آگے ہیں، لیکن ہماری عقل کام نہیں کرے گی۔ کوشش کریں گے، تجربہ کریں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو اس بیماری سے، اس وبا سے نجات دے گا، جیسا کہ پہلے ہوا ہے۔ تاریخ میں ایک دو نہیں، ہزاروں ایسی مثالیں ہیں، لاکھوں لوگ انتقال کر چکے ہیں، بڑی بڑی بیماریاں آئی ہیں، بڑے بڑے لوگ بیمار ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ نہیں ہم بیمار نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کی آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی آزمائش میں ہمیں حوصلے سے کام لینا ہے، اللہ کی آزمائش میں ہمیں تھوڑی سی گنجائش سے کام لینا ہے، تھوڑی تنگی سے اپنے آپ کو گزار لینا ہے۔ ہم نے آسانیاں دیکھی ہیں، فراوانی تھی ہم لوگوں کے پاس، ہم انسانوں کے پاس وسائل ہو گئے تھے، ملکوں کے پاس بڑے بڑے وسائل تھے، جو جتنا بڑا وسائل کا ملک تھا آج اتنا ہی اس بیماری سے دو چار ہے۔ اس نے وہ کشادگی بھی دیکھی ہے، وہ تمدنی ترقی بھی دیکھی ہے، وہ چہل پہل بھی دیکھی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ساری چیزیں خاموش ہوئی ہیں، ہم ثابت قدم رہیں، اللہ سے لو لگائیں، اپنے بنانے والے کو یاد کریں، انسانوں کو ان کا بھولا سبق سکھائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھیے ہماری اور آپ کی لمٹ کیا ہے، ہماری اور آپ کی طاقت کیا ہے، ہمارا اور آپ کا دائرہ کیا ہے، ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف اس کووڈ-19 کے بعد ہم کو اور آپ کو آج کی ثابت قدمی کل انشاءاللہ کامیاب بنانے والی ہے۔ یہ تھوڑی سی دنوں کی تنگی ہے، ہم پہلے بڑے عیش و عشرت کے ساتھ بڑے اچھے کھان پکوان کرتے تھے، تھوڑا رک جائے، تھوڑا سا اپنے آپ کو صبر سے کام لے۔ 10 سال 20 سال ہم نے بڑی کشادگی گزاری ہے، 1 سال 6 مہینے ہم تھوڑی تنگی میں گزار لیں، انشاءاللہ یہ ختم ہونے والا ہے زمانہ، ختم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں آزماتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کے لیے نہیں آزماتا ہے، اور جب وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آزماتا ہے تو یہ کووڈ-19 بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آئے گا، اور جتنی جلدی ہم اس کے رحمت کو متوجہ کر لیں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔